خیر میں جو بیان کر رہا تھا آپ سے، جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے. کیوں؟ دیکھو، اگر دنیا میں ہر جگہ شکست ہو جائے مسلمانوں کو تو ڈنڈے کے زور سے کفر غالب آئے گا. یہ جو کہتے ہیں نا اسلام اخلاق سے پھیلا تلوار سے نہیں، جو یہ اعتراض کیا کرے ان سے بولو آپ نے، اسلام نے اگر تلوار سے اسلام کو پھیلایا ہے، اسلام نام ہے رشتہ داری جوڑنے کا، ایک خدا کی عبادت کرنے کا، نہانے کا، وضو کرنے کا، اللہ کے لیے قربانی کرنے کا، اسی کا نام ہے نا، ماں باپ کی خدمت کرنے کا نام اسلام ہے. تو اگر بالفرض اسلام نے تلوار کے زور سے یہ سب کچھ پھیلایا ہے تو چنگا کتا سی کیا کیا ہے؟ اچھا کیا ہے. اور آپ نے جو ڈنڈے کے زور سے جو کچھ دنیا میں پھیلایا ہے، زنا کو پھیلایا ہے، شراب کو پھیلایا ہے، قطع رحمی کو پھیلایا، اور جوا اور سٹا بہت سے ملکوں میں لیگل ہے، جوئے سٹے کو آپ نے پھیلایا ہے. تو ڈنڈا تو ہر ایک چلا رہا ہے. دنیا میں جتنے ملک آج وجود میں آئے ہیں، کوئی ایک ملک دکھاؤ جو ڈنڈے کے بغیر وجود میں آیا ہو. جتنے سارے ڈنڈوں سے ہی وجود میں آئے ہیں، سب میں ڈنڈے چلے ہیں، گولیاں چلی ہیں، تلواریں چلی ہیں. تو اللہ رب العزت نے مسلمان کو دفاعی قوت بہترین دی ہے، اس کے مذہب کا حصہ بنا دیا جہاد کو، کہ شہادت کے لیے لڑتا ہے. یہ چیز اگر اسلام میں نہ ہوتی تو آج اسلام دنیا سے بولو بھائی مٹ چکا ہوتا. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا، اگر کفر دنیا میں غالب آ جائے تو اسلام کی تو آپ تھوڑے دنوں میں اندازہ لگا لو کہ اگر یہ چیز لیگل ہو جائے اور لوگ نکاح کرنا چھوڑ دیں، اور مرد کی مرد سے زنا ہو رہا ہے، عورت عورت سے زنا کر رہی ہے، تو کیسا جنگلی معاشرہ تھوڑے دنوں میں وجود آ جائے گا. اللہ انسانیت کو اس طرح تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے کہا تم اگر طاقت استعمال کرو گے تو میں کمزوروں کو طاقتور پہ غالب کر دوں گا. تو اس لیے بھائی اسلام ایک بہت بڑی رحمت ہے. ہمارے پاس اسلام کے علاوہ انسان کا بچہ بننے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اسلام اتنا سمجھ میں آ رہا ہے جس میں ہمارا فائدہ ہو. دیکھو ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچوں مولاناؤں کو آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اسلام نے جو حقوق بتائے ہیں والدین کے، وہ ان کو ذرا آپ مفتی صاحب تھوڑا سا بتا دیں. یہی کہتے ہیں نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ چیز گورے سے نہیں ملے گی. کتنے ہی لبرل والدین ہو نا، کتنے ہی براڈ مائنڈڈ قسم کے، یورپ سے درجنوں ڈگریاں ہیں، بچوں کے حقوق کے لیے وہ اسلام سے پوچھیں گے، وہ گورے سے. کبھی ایسا ہے جرمنی کے پروفیسر کو فون کر کے پوچھنے کہ جی میرے بچے کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، وہ کہیں گے میں اپنے ابا کے حقوق ادا نہیں کرتا تمہیں کیا بتاؤں، مجھے بلکہ ہو سکتا ہے ابا کا پتہ ہی نہ چل رہا اس کو. وہ تو یہ حقوق بیان کرے گا کہ آنکھیں نہیں دکھانا، یہ نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ، وہ آزاد ہے. تو ہمارے ہاں جتنے بھی لبرل لوگ ہیں، وراثت لینی ہوگی تو کس کا؟ دیکھو گورے کے ہاں اگر کوئی وصیت نہیں کی ہے اور مر گیا تو وراثت اولاد کو. بولو بھائی بس ختم کر رہا ہوں بیان میں. سہارا کس کا لیتے ہیں؟ اسلام. بھائی اسلام میں ہے کہ یار یورپ میں بھی جو مسلمان رہتے ہیں نا، وہ بھی اس موقع پہ سہارا کس کا لیتے ہیں؟ اسلام کا. بھائی اسلام میں وراثت کس کو ملے گی؟ زندگی بھر کبھی ٹوپی پہننے کی بھی توفیق ان کو نہیں ملی ہوتی، لیکن یہاں کس کا سہارا لیں گے؟ اسلام کا. ماں باپ سہارا لیں گے بچے کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے، کس کا سہارا لیں گے؟ اسلام کا. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے میاں نے جو ہے نا وہ جھوٹ موٹ کے ڈیورس پیپر بنانے ہیں. جھوٹ وہ اپنے وہاں ان کو شو کرنا تھا میں ان میرڈ ہوں، شاید کسی گوری موری سے شادی کرنا چاہتے ہوں گے وہ. تو وہ جھوٹ موٹ کے ڈیورس پیپر بنا کے وہ مجھے کہہ رہے ہیں داخل کرو تاکہ تم میں جھوٹی موٹی کی ڈیورس ہو جائے، پھر تم یہاں آ جانا اور پھر ہم رہ لیں گے اکٹھے. وہ جھوٹی موٹی کی ہوگی، سچی مچی کی نہیں ہوگی وہ. تو میں نے کہا جب وہ جھوٹی موٹی کی ڈیورس پیپر پہ سائن کریں گے تو وہ سچی مچی کی ہو جائے گی، وہ جھوٹی موٹی کی نہیں ہوگی. تو اس خاتون نے کہیں اپنے میاں کو بولا کہ مفتی صاحب تو یہ بول رہے ہیں کہ وہ ڈیورس پیپر پہ سائن کرنے سے وہ سچی مچی کی ہی ہوگی. اب وہ بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، اتنا نالائق آدمی. اب وہ پریشان ہو گیا کہ یار میں نے ڈاکومنٹ بھی بنانا ہے اور ایسا طریقہ ہو کہ نہیں ہو طلاق. اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا. اس نے کہا ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بیگم کو کہنے لگا تم کو جو میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں ہوگی ڈیورس ویورس، کچھ بھی نہیں ہوگی.
وہ ذرا لبرل ٹائپ کے آدمی تھے, انہوں نے کہا ان مولویوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, پیپر بناؤ نکلو. اس خاتون نے کہا وہ کہہ رہے مولویوں کے چکر میں نہیں پڑھنا. میں نے کہا اگر مولویوں کے چکر میں نہیں پڑھنا تو یہ میرج کے چکر میں بھی پڑھنے کی ضرورت, اس چکر میں تو مولویوں نے ڈالا ہوا ہے کہ زنا حرام ہے اور میرج سے یہ ہوتا ہے, اور یہ انگریز تو اس چکروں میں, وہ تو ان کے اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ. تو میں نے کہا اس خاتون سے بولو کہ پھر ڈیورس ویسے ہی دے دو زبان سے. جب مولویوں نہیں بولا ہے نا کہ 3 دفعہ دو گے تو ہو جائے گی, تو وہی مولوی کہہ رہے لکھ کے دو گے بھی تو بھی ہو جائے گی. وہی مولوی کہہ رہے ایجاب و قبول سے آپ ایک دوسرے کے کیا بن گئے, میاں بیوی بن گئے. تو یہ تو میاں بیوی بنے ہی مولویوں کے چکر میں پڑنے کی وجہ سے ہو. اگر مولوی نہ کہتا تو آپ تو لبرل لوگوں کا تو پھر تو وہ تو عدالت سے نکاح ہوتا ہے ان کا. تو آپ امریکہ میں رہتے ہو تو امریکن گورنمنٹ جو کہے گی اس کے حساب سے آپ نکاح پڑھاؤ. پھر یہ مولاناؤں کے چکر میں پھر میں نے کہا مر جائیں تو جنازے کی بھی ضرورت, بالکل بھی جنازے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہے اس میں, یعنی اگر مذہب ہی بتاتا ہے جنازہ ونازہ, ورنہ عقل تو کہتی ہے جنازہ ونازہ کیا ہوتا ہے بھائی. خاص طور مردے کو نہلانے کی تو کوئی سینس بنتی نہیں ہے. بھائی آپ شادی میں جا رہے ہو نہا کے جاؤ یار, دولہا بنے ہوئے نہا کے جاؤ. قبر میں جانے سے نہا کے کیا کرنا ہے, یعنی کیڑوں کو آپ صاف ستھرا گوشت کھلانا چاہ رہے ہو, یہی مطلب ہوا. تو مردے کو بھی نہلایا کیوں جاتا ہے, مولویوں کے چکر میں پڑے ہیں. مولوی لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کا حکم ہے. تو مسئلہ میرے اور آپ سب کے ساتھ یہ ہے کہ ہم مذہب کو اپنے مفاد میں فالو کر رہے ہیں. جہاں ہمارے مفاد پہ زد پڑتی ہے وہاں مذہب لبرل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ جتنے لوگ جو صبح و شام مولویوں کے خلاف بولتے ہیں, ابے ان مولویوں نے سائنسی ترقی سے روکا, ابے ان مولویوں کے چکر میں پڑ کے یہ کر دیا, اور وہ آزاد ہوتے چلے جا رہے ہیں. شادی بیاہ میں ڈانس ہو رہا ہے, ناچ رہے ہیں. ابھی ایک مس گیدرنگ تھی وہاں, وہ لڑکا لڑکی مکس, میں نے ان کو جا کے تھوڑا ڈانٹ لگائی. میں نے کہا کیا کر رہے ہو یار تم, تھوڑا سا پردہ لگا کے لڑکیوں کو ادھر کر دو, لڑکوں کو ادھر کر دو, کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بات کھوپڑی میں نہیں آتی.